لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والثناء على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات على محمد وآل محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، شہدائے کربلا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. مومنین اور مومنات عالم کی حفاظت کے لیے، زائران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت سلامتی کے لیے، عزاداران و ماتمداران سید الشہداء علیہ السلام کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے حضور تعزیت اور تسلیت عرض کرنے کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ ازا کی ہماری مجلسیں پچھلے ہفتے سے شب جمعہ سے شروع ہوئی تھیں اور انشاءاللہ عاشور تک، عاشور کے بعد تک چلتی رہیں گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران میں، جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 169 میں 169 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ تصور مت کرنا، یہ گمان مت رکھنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں، روزی پاتے ہیں. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. عنوان کلام اور موضوع سخن دور حسین علیہ السلام اور دور حاضر ہے. امام حسین علیہ السلام کا زمانہ کیسا تھا اور آج کا زمانہ کیسا ہے؟ اس دور کے لوگوں کی مینٹالٹی، سوچ اور ان کی روش کیا تھی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور آج کے لوگوں کی، آج کے مسلمانوں کی سوچ اور فکر، مینٹالٹی کیا ہے؟
کل کے لوگ کہاں کھڑے تھے اور آج کے لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا زمانہ ریپیٹ ہو گیا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؟ کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہی بے حسی ہے جو کل تھی، وہی بے توجہی ہے جو کل تھی، وہی مردہ ضمیر ہے جو کل تھی، یا یہ کہ نہیں بہت فرق آ گیا ہے، بہت تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں میں جذبہ ہے اور لوگوں میں کچھ کرنے کا جوش اور جذبہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور خاص کر نارتھ امریکہ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، جو مومنین رہ رہے ہیں اور جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کی صورتحال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ چونکہ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کب ہوگا۔ اگر خدا نے چاہا اگلے سال تک ظہور ہو گیا، پھر بھی ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ غنیمت ہے، پھر بھی ہم بچ جائیں گے، زیادہ ابھی اتنی گمراہی پھیلی نہیں ہے، وہ نجات پا جائیں گے، نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ صدبار خدا نخواستہ ظہور میں تاخیر ہے، اور تو پھر اس نسل کا کیا ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس نسل کو ہم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم نے اس نسل کو کتنا تیار کیا ہے؟ کم سے کم اتنا تیار کیا ہے کہ جتنا ہمارے والدین نے ہمیں تیار کیا تھا، یا بالکل ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، یا پھر زمانہ بدل گیا ہے، سوچنے کا انداز اور دیکھنے کا انداز، طریقہ کار بدل گیا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہاں چیلنجز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ چیلنجز جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں آدمی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو گھر کے درخت ہوتے ہیں، جو جنگل اور صحرا کے درخت ہوتے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ آندھیوں کا سامنا کرتے ہیں، طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، اور سامنا کرتے کرتے وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں درخت۔ ٹھیک، تو یہاں ہر طرح کا چیلنج ہے، اور تو اس چیلنج کو اگر تیار کرایا جائے تو یہاں کے بچے ہو سکتا ہے اس دنیا کے بچوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ مومن اور زیادہ پرہیزگار، زیادہ سمجھدار، زیادہ مفید ثابت ہوں۔ ٹھیک، دیکھیے، مومن کے لیے سمجھایا گیا ہے کہ مومن سونے کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کو جب تپایا جاتا ہے نا، تو مومن کا رنگ نہیں بدلتا۔ تپایا جانے کا مطلب ہے کہ امتحان میں جب وہ آ جاتا ہے، آدمی پہچانے امتحانی میں جاتے ہیں نا۔ مومن کا ایمان کب پہچانا جاتا ہے؟ امتحان میں پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو نارمل حالات جو ہوتے ہیں، نارمل کنڈیشنز میں پتہ نہیں چلتا کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون مضبوط ہے، کون کمزور ہے وغیرہ، لیکن ذرا موسم بدلا، حالات بدل گئے تو دیکھے گا کس طرح سے جو ہے نا زبان بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو سونا تپائے جانے کے بعد، مومن امتحان میں آنے کے بعد، اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، اس کا نہ وزن بدلتا ہے، نہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے، بلکہ مومن کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جب انگریزی اسپیکر اسپیچ دے رہے تھے، ہم سمجھ گئے تھے یہ ان اللہ پڑھنے والے مومن نہیں آئے، اس کا مطلب نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ آپ آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مومن تپائے جانے، سونے کی طرح تپائے جانے سے اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ مومن کے وزن میں کمی آتی ہے۔ وزن سے مراد جسمانی وزن نہیں، اس کے بڑھنے گھٹنے کی کیا اتنی اہمیت ہے۔ وزن سے مراد وہی جو ایمان کا وزن ہے، اس کے اخلاق کا، کیریکٹر کا جو وزن ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اور نہ اس کی قیمت میں کمی آتی ہے، بلکہ قیمت مومن کی بڑھ جاتی ہے، ایمان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اب دیکھیے، مومن کو اس طرح سے سمجھایا گیا، المومنوں کالنحلہ، مومن شہد کی مکھی کی مانند ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی میں کیا خصوصیت ہے جناب؟ شہد کی مکھی رس چوسنے کے لیے کبھی 4000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ یہ تحقیق، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتی ہے،
تو حلال روزی کے لیے آپ سفر کیجئے، کوئی حرج نہیں۔ پھر جب وہ جو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ جس پھول پر بیٹھتی ہے وہ پاکیزہ پھول ہوتا ہے، گندے پھولوں پہ شہد کی مکھی نہیں بیٹھتی، ٹھیک؟ اچھا، شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے نا، پہاڑوں پر بناتی ہے، درخت کے اونچائی پہ بناتی ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مومن کی سوچ و فکر کو ہمیشہ بلند ہونا چاہیے، پست نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مومن شہد کی مکھی جب پھول پر بیٹھتی ہے، وہ جو رس چوستی ہے وہ پورا پینی جاتی، کھانی جاتی، وہ محفوظ کر کر پوری امانت کے ساتھ چھتے تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چھتے میں پھر سنیے گا، چھتے کی خاص بات ہے، جاتی تو شہد کی مکھی اکیلی ہیں روزی رزق کی تلاش میں، لیکن زندگی کرتے ہیں اجتماعی، ایک چھتے کے اندر 4 مکھیوں سے لے کر 8000 تک مکھیاں ایک چھتے میں رہتی ہیں اور آپس میں لڑتی نہیں ہیں۔ تو آپ کمائیے، انفرادی طور پر کمانے سے کوئی روکا نہیں گیا، باہر جائیے جتنا چاہے کمائیں، لیکن اس شہد کی مکھی کی طرح جو مثال دی گئی ہے کہ کمائی میں سب کو شریک رکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، پھر سنیے گا، شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے، نہ درخت خراب ہوتا ہے نہ پہاڑ خراب ہوتا ہے۔ مومن جہاں بھی رہے پڑوسی والوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور کریں آپ۔ اور پھر سنیے گا، شہد کی مکھی کا ایک محافظ ہوتا ہے مکھیوں کا، وہ چھتے کا، اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ وہ محافظ حفاظت کرتا ہے چھتے کی، غیر کو آنے نہیں دیتا ہے۔ یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے جملہ آیا ہے ان کے القابات میں، وہ یعصوب المومنین ہے، یعصوب الدین ہے۔ علی دین کے محافظ ہیں، مومنین کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی بھی غیر اندر آنا چاہتا ہے وہ محافظ آنے نہیں دیتا۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ جب قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی تو علی علیہ السلام اپنے ولایت کے معیارات سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے۔ جو ان کا ہوتا ہے تو جہنم سے کہتے ہیں یہ میرا ہے، ورنہ جو ان کا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ تیرا ہے۔ صلوات بھیجے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ بہر کیف یہ عزاداری تحفظ شریعت کے لیے ہے، کسی کا دل جلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جن کے دل جلے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ عزیزان گرامی، کسی کے دل توڑنے کے لیے، کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں ہے، یہ دل شکنی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ عزاداری اپنے شعور کی بلند منزلوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف شعور کا نام نہیں ہے، شعور کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ شعور ہے، شعور بیداری۔ عزیزان گرامی، دیکھیے خاص بات ہے اس کی۔ تو اب آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ملا کیا نہیں ملتا، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا گیا۔ آپ اور میں تھوڑے وقت کے لیے تصور میں لائیے، بچپن سے مجلس کو ہم سے ہٹا لیا جاتا، عزاداری سے ہمیں ہٹا لیا جاتا، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج ایک حقیقت ہے، دیکھیے کہ ہم مظلوموں کا ماتم کرنے والے ہیں، ہم مظلوم کا ماتم کرتے ہیں، اور مظلوم کا ماتم کرنے والے حق بیانی سے کام نہیں لیں گے تو پھر کون لے گا؟ چاروں طرف جھوٹ کا ماحول ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ناشتے کے وقت ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، لنچ کے وقت جھوٹ بولا جاتا ہے، ڈنر کے وقت جھوٹ بولا جاتا ہے، رات میں کچھ بولا جا رہا ہے، صبح کچھ بولا جا رہا ہے، کیسے اسٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے۔ یہ عزاداری ہمیں صرف سچ بولنا سکھاتی ہے اور حق بولنا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں دربار یزید میں، دربار ہے یزید کا، اور ظاہری طور پر اس کو نشہ ہے اس بات پر کہ وہ جیت گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور 700 ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام سے ہمیں کیا نہیں ملا۔ بلند آواز میں اگر صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اس سے بہتر آواز میں صلوات پڑھیے۔
دربار کو تصور میں لائیں، بادشاہوں کے دربار کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک، 700 کرسی نشین، بڑے بڑے جنرل وہاں، اور آیان ان کی اصطلاح میں آیان و اشراف ان کے وہاں، اور باہر کے مندوبین آئے ہوئے ہیں، سفراء آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور صحافی آئے ہوئے ہیں، سب وہاں پر ہیں، میڈیا وہاں ہے اس وقت کا، اور یزید اپنے میڈیا سے، اپنے مہمانوں سے، اپنے میزبانوں سے جھوٹ کا سہارا لے کر پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ ہم جیت گئے اور الیاذ باللہ امام حسین علیہ السلام ہار گئے، ٹھیک۔ اب آپ سنیے، اور وہ خریدے ہوئے لوگوں کو بھی لاتا ہے کہ جو ممبر پر آ کر یزید کی تعریف کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام قیدی ہیں، اسیر ہیں، سامنے باپ کا کٹا ہوا سر ہے، شہدائے کربلا علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر ہیں، ماں بہنیں پھوپھیاں قیدی ہیں، اسیر ہیں، ٹھیک ہے، اغیار کا شہر ہے، دربار ہے، اور باہر 3 دن تک انتظار کرتے رہے ہیں، پورے شہر میں شادیاں نہ بج رہے ہیں، خوشیاں ہیں، رنگ برنگ کے کپڑے ہیں، تہوار ہے، عید منائی جا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور سب کچھ ظاہری طور پر ختم ہو گیا، سب شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیے ایسے میں کوئی بول سکتا ہے؟ ایسی صورت میں انسان میں کیا اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے مہمان ہیں، اور چاروں طرف سیکیورٹی کے دستے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ بات کرے؟ خدا کی قسم، سب سے بڑا جہاد امام زین العابدین علیہ السلام کا اس حوالے سے ہے کہ تبیین حق میں انہوں نے وہ کام کیا شاید جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیے گا، جب اس کا خریدا ہوا خطیب جو بولنا تھا اس نے بول دیا، اب ظاہر ہے اس کو تو ممبر رسول کہتے ہیں، ممبر رسول اس ممبر کو کہتے ہیں کہ جہاں سے حق بیانی ہو، جہاں محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان ہو، جہاں سے توحید کا درس دیا جائے، جہاں سے حق کو اجاگر کیا جائے، حق کو بیان کیا جائے۔ تو مولا نے فرمایا کیا میں اس لکڑی کے بنے ہوئے چیز پر جا کر میں کچھ بولوں؟ مجھے کچھ بولنے کا حق ہے؟ کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ یزید اتنا تو جانتا تھا شرابی، فاسق، فاجر، اتنا جانتا تھا یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، علی کے پوتے ہیں، یہ بولیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ اس نے بولنے سے منع کر دیا، اجازت نہیں ملی۔ لیکن جو مجمع والے تھے، وہ تو جو باہر سے آئے تھے، ان کا دباؤ بڑھا۔ بھئی یہ قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، یہ کیا بولے گا؟ اس کو بولنے تو دو۔ یزید سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ نہیں بول رہا ہے کہ کیوں نہیں دے رہے۔ اس کی دل کی بات کو یہ مہمان نہیں سمجھ رہے ہیں، غیر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ خیر اجازت ملی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے، دیکھیے گا حدیث میں ہے، ظالم کے سامنے 1 گھنٹہ، سنیے، ظالم کے سامنے 1 گھنٹہ حق بولنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد۔ ہم انجان ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی غلط آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو جا کر نہیں بولتے، بھی تعلقات خراب ہو جائیں گے، ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کچھ بول دے گا، اور کسی اور کے سامنے ذکر کرتے ہیں تاکہ جناب ان کے ذریعے بات پہنچے۔ مجھے بتائیے، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، اور ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور حق ادھر ہے جدھر علی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علی کی طرف رہو، علی کی طرف جھکو، ان کی طرف تمہارا میلان ہونا چاہیے، رغبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کا محور ہے، محور حق علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ٹھیک ہے۔
صلوات علی محمد وعلی There's a Nissan car parked in the church right at the entrance, and the guys here, he say if nobody moves it, they're gonna tow it. So the number is plate Indiana 468 RVW. It's a Nissan. I don't know what is that. So it's a Nissan Silver. Please, if you know it's yours, move it because they're gonna tow it and it's parked in the wrong location. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک اور مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی دربار یزید میں مجلس برپا کر دی امام زین العابدین صاحب نے. دربار یزید میں فضائل و مصائب بیان ہو گئے امام زین العابدین السلام کی زبان میں. اور ویسے بھی بانی مجلس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں. یہ بتا دوں آپ کو, دیکھیے جب قیدیوں کو رہا کیا گیا, رہائی ملی, یوں کہوں کہ مجبور ہو گئے, اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا, اور رہائی ملنے کے بعد ہر قیدی چاہتا ہے کہ پہلی فرصت میں جا کر اپنے گھر والوں سے ملے, اپنے شہر جائے. لیکن ایسا یہاں نہیں ہوا. جناب زینب نے کہا بیٹا ہم نے تمہارے باپ کا ماتم نہیں کیا, غم نہیں منایا, سوگ نہیں منایا, ہمیں پہلے مجلس کرنی ہے. جس شام کے حاکم کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا میں, اسی شام میں جناب زینب نے پہلی مجلس سرکاری طور پر افیشلی قائم کی, مجلس حسین ابن علی علیہ السلام, اور 3 دن تک سوگ مناتی رہی. تو سوگ منانے سے پتا چلا کہ جیت کس کی ہوئی, ہار کس کی ہوئی. ٹھیک ہے. اور مجلس کی بانی بھی جناب زینب, نصاب جو بیان کیا گیا تھا, دیا گیا تھا, وہ بھی جناب زینب کی طرف سے. فضائل ہوں گے, مصائب ہوں گے, حق اہل بیت بیان کیا جائے گا. یہ مجلس کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو سوچ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے اہل بیت کی, معصومین کی, کربلا والوں کی, شہیدوں کی, وہ بیان ہونی چاہیے مجلس حسین میں. اور قائم کر کے اچھا پھر یہ کہ جب مجلس قائم ہوئی, پہلے مجلس میں خواتین کو بھی شریک ہونے دیا گیا, بلکہ خواتین شریک رہیں. امام زین العابدین علیہ السلام وارث حسین علیہ السلام, اور خواتین نے شرکت کی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بولا گیا, بولنے کے لیے دیا گیا موقع, اور آپ آئے, اور آنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے. میں کیوں بول رہا ہوں, ہماری زبانیں, میں کل بھی بول چکا, جو بات آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں وہ یو این او میں آ کر کریں گے سب کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے حقوق سے, وہ حقوق کے سلسلے میں آپ مشکوک نہیں ہیں, ڈرے ہوئے نہیں, سہمے ہوئے نہیں ہیں, اور آپ سب کے سامنے, دنیا کے سامنے حق بول رہے ہیں. اور یو این او میں آ کر گو کہ میں آپ کی خدمت عرض کروں, اب یو این او کا وزن نہیں رہ گیا, اس کا اثر نہیں رہ گیا, بس برائے نام رہ گیا. یو این او نہیں رہا. پچھلے 2 سال سے حقیقت سامنے آ گئی ہے, لیکن بات پہنچانا ہمارا فرض ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار میں فرمایا, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں دوسروں پر فضیلت دی. فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی, اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی, اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. یعنی علم ہماری میراث ہے, جہالت اہل بیت سے دور ہے. حلم ہماری میراث ہے, بے صبری جہالت اہل بیت سے دور ہے. سخاوت ہماری میراث, اہل بیت کی میراث ہے, کنجوسی کا تعلق اہل بیت سے ہے ہی نہیں. فصاحت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی میراث ہے, گنتی زبان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہت دور ہے. شجاعت اہل بیت کی میراث ہے, بزدلی غیروں میں ہے, اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا, امام زین العابدین علیہ السلام نے, اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا. تو اہل بیت کے ماننے والے مومن ایک دوسرے کو چاہیں گے, ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسليما. پھر فرمایا لوگو احمد مختار رسول خدا ہم میں سے ہیں، ہمارے ہیں. صدیق اکبر مولا کائنات امیر المومنین ہم میں سے ہیں. فاطمہ زہرا جنت کی خواتین کی سیدہ ہماری ہیں. جعفر طیار جن کو اللہ نے پر عطا کیے دو جنت میں وہ سیر کرتے ہیں، وہ ہمارے چچا ہیں. حمزہ اسد اللہ اسد رسول ہمارے چچا ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہمارے ہیں. یہ کہاں بول رہے ہیں؟ دشمن کے دربار میں، دشمنوں کے سامنے، غیروں کے سامنے. کیوں ہم اپنا لہجہ بدل دیں؟ کون سی چیز ہم میں بری ہے کہ ہم اپنا لہجہ بدل دیں، اپنی لینگویج بدل دیں؟ 9/11 کے حادثے کے بعد ہم نے دیکھا مسلمانوں میں، خود ہم نے ہندوستان میں دیکھا، جب بھی کوئی پوچھتا آپ مسلمان، جی ہم مسلمان ہیں لیکن ویسے مسلمان نہیں. یہ کیوں یہ ویسے نہیں بول رہے ہیں آپ؟ کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم ہے. ڈرتے کس بات پہ ہیں؟ اگر رسول اللہ آپ کے ہیں تو کھل کر بولیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کھل کر بولیں، علی مولا آپ کے ہیں غدیر کے تو کھل کر بولیں، امام حسین علیہ السلام کربلا میں فاتح نکلے اور دین اسلام کو بچایا تو کھل کر بولیں، امام زمان علیہ السلام ہمارے امام ہیں، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے تو کھل کر بولیں. ڈر کس بات کا؟ جو مجرم ہیں وہ ڈر نہیں رہے ہیں، جو مظلوم ہیں ڈرے ہیں. کیوں؟ کس سے ڈرے؟ کس بات پر ڈرے؟ اور بعض جگہوں پر میں نے یہ بھی پڑھا، امام زین العابدین نے فرمایا مہدی جو قائم عالم محمد ظہور کریں گے وہ ہم میں سے ہیں. ٹھیک ہے اب بھائی مستقبل ہمارا ہے، دنیا جا رہی ہے ہماری طرف آ رہی ہے، اور دنیا کے پاس چارہ ہی نہیں. ایک دن آئے گی دنیا کا ایک ایک فرد کہے گا ہمیں اس امام کے بارے میں بتاؤ جو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے ظہور کرے گا. بھائی کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بات جو ہے نا مکمل نہیں ہوئی، کہ جب ظاہری طور پر جنگ احد میں ظاہری طور پر شکست ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے تمہارے دشمن بھی زخم کھا چکے ہیں، فرق تم میں اور ان میں یہ ہے کہ ان کی امید کچھ نہیں، تمہاری امید اللہ کی ذات ہے. جب اللہ ہے اسی لیے تو کربلا کو ہم یاد کرتے ہیں، قلیل ہو کر بھی نا امید نہیں ہوئے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ماتم کو مغرب کی نماز کے بعد رکھ کر میری ذمہ داری کو بڑھا دیا آپ لوگوں نے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب پتا چلا آپ لوگ کتنے دوست ہیں میرے یا کتنے دشمن ہیں میرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو دیکھیے گا آپ کو اس مطلب کی طرف لے آیا، اس منزل کی طرف لے آیا جہاں سے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پھر ربط مصائب. توجہ ہے؟ لگ رہا ہے کہ آپ موڈ میں آ گئے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا خطبہ یاد رکھیں. آپ نے جب اصحاب کو جمع کیا، ٹھیک، اصحاب کو جمع کرنے کے بعد میں تجزیہ کرتا ہوں، اس کو انالیز کرتا ہوں. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنِّي لَا عَالَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ أَبَرَّ وَأَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. سنیے، فرمایا میں حسین ابن علی امام، وقت کا امام، میں نہیں جانتا، توجہ ہے، یعنی میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، میں نہیں جانتا، میں نہیں دیکھتا، میں نہیں جانتا، مجھے میرے علم میں نہیں ہے بات کہ میرے اصحاب سے زیادہ کسی کو وفادار اصحاب ملے ہوں، میرے اصحاب سے بہتر کسی کو بہتر اصحاب ملے ہوں. میں نہیں جانتا میرے اہل بیت سے بہتر کسی کو ابرہ نیک اہل بیت ملے ہوں، میری فیملی سے بہتر کسی کو اتنے صلہ رحم کرنے والی فیملی ملی ہو. اب آپ سنیے، فرمایا میرے اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میرے اہل بیت سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. اب آپ سنیے گا،
آپ یہ بات کب بولتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایک جملہ بولا جاتا ہے عام طور پہ، بھائی جناب لاہور والوں جیسی آزاداری نہیں دنیا میں، کراچی جیسی آزاداری نہیں دنیا میں، لکھنؤ جیسی آزاداری نہیں دنیا میں، حیدرآباد جیسی آزاداری نہیں دنیا میں، جناب مراد آباد جیسی آزاداری نہیں دنیا میں، علی پور جیسی آزاداری نہیں دنیا میں، یہ بولا جاتا ہے، سرسی جیسی آزاداری نہیں، رامپور جیسی آزاداری نہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مشہور جگہ ہے ملتان جیسی آزاداری نہیں، تو بریلی جیسی آزاداری نہیں، اور بھی کوئٹہ جیسی آزاداری نہیں، یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے محبت میں بولتے ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب بولنا آپ کے لیے آلو ہے؟ جب آپ نے پوری دنیا کی آزاداری کو دیکھا ہو، پوری دنیا کی آزاداری آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اتنی عمر کر لی آپ نے کہ ہر شہر ہر گاؤں کی آزاداری دیکھنے کے بعد کہا نہیں، ہمارے گاؤں ہمارے شہر سے بہتر کسی کی آزاداری نہیں ہے، تب آپ کو اس بات کی اجازت ہے، ورنہ اس جملے کو مبالغہ کہا جائے گا۔ مبالغہ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے محبت میں ایک ایسی بات کی جو شاید 100% حقیقت نہ رکھتی ہو، لیکن محبت میں آپ نے کہہ دیا۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے جناب؟ مبالغہ ہوتا ہے کہ حد سے گزر جانا، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ دشمنی میں حد سے گزر جاتے ہیں، کبھی دوستی اور محبت میں حد سے گزر جاتے ہیں، پوری توجہ۔ کبھی کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں، میں کیا بہو مجھے ملی صاحب، کیا داماد مجھے ملا صاحب، میری بہو جیسی بہو ہے، بہو ہی نہیں پورے ہندوستان اور پاکستان، میرے داماد جیسا کوئی داماد ہی نہیں ہندوستان اور پاکستان، بولتے ہیں لوگ، لیکن اس میں سچائی نہیں۔ جب آپ نے بولنے کا تو بولیے، آپ کو کوئی برائی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے وہ حد جو ہے نا توڑ دی، محبت میں آپ نے وہ جو حد تھی نا، اعتدال کی حد، وہ توڑ دی، ٹھیک ہے؟ یا کبھی کسی کی دشمنی میں، غصے میں آ کر، عداوت میں، بغض میں کہتے ہیں اس جیسا بدماش کوئی نہیں، اس جیسا گندا آدمی کوئی نہیں، تو گرا دیا کسی کو، اس کی رتبے سے کم کر دیا، کبھی کسی کو اس کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ یہ مبالغہ ہم میں ہوتا، معصوم میں نہیں ہوتا۔ معصوم ہوتا ہے عادل، جو بھی بولتا ہے وہ صحیح چیز بول رہا ہے، نہ بڑھا کر بول رہا ہے، نہ گھٹا کر بول رہا ہے۔ یاد رکھیے، توجہ ہے آپ کی۔ امام معصوم علیہ السلام کو کہتے ہیں عادل، اور معصوم کبھی بھی کسی کی تعریف میں جذباتی ہو کر یا خدا نہ خاصہ دشمنی میں آ کر جذباتی ہو کر نہیں بولتا معصوم، ٹھیک ہے؟ اگر معصوم یہ کہتا ہے السلمان منا اہل البیت، مطلب سلمان اتنے قابل ہو گئے تھے کہ اہل بیت میں شامل ہو گئے، تو مبالغہ نہیں کیا معصوم نے۔ اگر یہ معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، جو حضرت ابوذر سے زیادہ سچا ہو، تو ابوذر کو اتنا سچا مانتے ہیں، تبھی کہا انہوں نے۔ یاد رکھیں، صلوات بھیجا محمد وآل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، امام حسین علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والی قیامت کی تاریخ تک پوری نظر دوڑائی اور پوری طرح سے جانچنے کے بعد کہا، نہ میرے اصحاب سے بہتر اصحاب ہیں، نہ میرے اہل بیت سے بہتر اہل بیت ہیں، چونکہ ان کی چیز علم میں آ گئی تھی، ہر چیز ان کی علم میں ہر چیز آ گئی تھا۔ پھر سنیے گا یہ اصحاب کیوں وفادار ہیں، سوال یہ ہے نا کہ امام حسین نے جب یہ فرمایا میرا اصحاب سے زیادہ وفادار نہیں، میرا اصحاب سے زیادہ خیر نہیں، بہتر نہیں، کیوں؟ کیا ایسی بات ہے یہ اصحاب میں اور دوسروں میں نہیں ہے؟ سنیے، ان اصحاب کی خاص بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے گردنوں پر سے بیعت کا طوق اٹھا لیا، کہا کہ اب میں تم سے بیعت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، اب تم جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ چھوٹ مل گئی، چھوٹ ملی نا، اجازت مل گئی، اور اوپر سے دعائیں بھی دی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا۔ معصوم یاد رکھیے گا، تکلف میں نہ دعا دیتا نہ تکلف میں وعدہ کرتا۔ ہم کبھی تکلف میں دعا دے دیتے ہیں دل رکھ لینے کے لیے کسی کا، یا وعدہ کر دیتے ہیں، معصوم دل رکھنے کے لیے نہیں کرتا، اگر دعا دے رہا ہے تو مطلب دے رہا ہے، ٹھیک؟ اچھا پھر سنیے، ایک تو چھوٹ مل گئی تھی، ان کو اجازت مل گئی تھی، اور پھر وعدہ بھی کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ نانا سے تمہارے لیے میں شفاعت کراؤں گا۔
یہ نہ جنت میں تمہاری جگہ پکی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چلے گئے تو تم جہنم نہیں جاؤ گے، جنت ہی میں جانا ہے تمہیں، یہاں سے مجھے چھوڑ کر چلے جانے پر بھی تمہیں جنت ہی میں جانا ہے۔ اچھا، جو لوگ جنگ احد وغیرہ میں چھوڑ کر بھاگے تھے، وہاں بھاگنا ان کے لیے حرام تھا، وہاں ان کا رہنا واجب تھا۔ یہاں حسین ابن علی علیہ السلام جانے کے لیے بول رہے ہیں خود سے۔ ادھر جو جنگوں میں سہولت کاریاں تھیں، پانی تھا، ساری چیزیں سہولتیں تھیں، ادھر ایک بوند نہیں تھا، ایک قطرہ نہیں تھا پانی کا، ٹھیک؟ اور ادھر امکان تھا، جو جنگ کے لیے آئے تھے بڑی بڑی جنگوں میں، اسلامی جنگوں میں امکان تھا شہید ہو جائیں، اور امکان تھا کہ نہیں بچ کر چلے جائیں۔ ادھر امکان نہیں تھا بچنے کا، سب کو یقین تھا کہ سب کل مارے جائیں گے، سب کل شہید ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی، پیاس ہونے کے باوجود بھی، اجازت ملنے کے باوجود بھی، جنت کے وعدے کے باوجود بھی، پیاس ہونے کے باوجود بھی، اصحاب حسین نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ تھا جذبہ، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا میرے اصحاب سے بہتر اصحاب نہیں، میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں کیا، پھر کیا کیا آپ نے کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے کوئی شرم محسوس کرے، کہا رات کا وقت ہے، تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ پھر جو چراغ جل رہا تھا اس کو آپ نے گل کر دیا، خاموش کر دیا کہ کہیں جاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ اتنی چھوٹ دے دی امام حسین علیہ السلام نے، چلے جاؤ، اور جاتے ہوئے اپنے کسی ساتھی کو ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں ان کو لے کر جاؤ۔ لیکن جب چراغ روشن کیا گیا تھا تو کیا دیکھا؟ سب کی تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی ہیں۔ وہ جذبہ، اللہ اکبر۔ کہا ہمیں وہ زندگی چاہیے ہی نہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی شہادت ہمیں نصیب ہوتے نہیں۔ بلکہ بعض اصحاب نے یہاں تک کہا اے فرزند رسول، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں زندگی دی جائے اور 70 مرتبہ بھی ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ کی محبت میں اللہ کے لیے شہید ہونا پڑے تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ موت چاہیے، ہمیں عزیز ہے ایسی موت۔ تو بس یہیں پر میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ وہ اصحاب جو جذبہ رکھتے تھے تو ظاہری طور پر 72، لیکن ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک انجمن تھا، ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک فوج تھا، ہر صحابی اپنی جگہ پر، ہر ناصر اپنی جگہ پر ایک لشکر تھا۔ 1400 سال گزر گئے صاحب، 1400 سال گزر گئے، ان کی یاد میں کمی نہیں آ رہی، چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ جتنے لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں، چاہے مسلمانوں میں غیر مسلمانوں میں، ان کے اندر یہ ساری بحثیں ہو رہی ہیں۔ بنی امیہ نے پیسہ خرچ کیا، بنی عباس نے پیسہ خرچ کیا، مختلف حکومتوں نے پیسہ خرچ کیا، پیٹرول ڈالر خرچ ہوا، اربوں اربوں ڈالر خرچ ہو گئے صاحب، لیکن یہ ذکر حسین علیہ السلام اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنی بلندی اور معراج کے ساتھ جاری ہو رہا ہے ساری۔ اللہ، اس ذکر حسین کی کشتی کو چلانے والے وہ آپ کے آنسو ہیں، یاد رکھیے گا، وہ آپ کا خلوص ہے، وہ آپ کا جذبہ ہے، جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ پیغمبر کا وعدہ ہے، یہ معصوم کا وعدہ ہے، یہ امام کا وعدہ ہے۔ اللہ نے وہ حرارت رکھی ہے مومنین کے دلوں میں قتل حسین علیہ السلام کے بعد، جو حرارت کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، جو گرمی کبھی ٹھنڈی ہونے والی۔ اتنے میں بس زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا۔ عزادارو، جب کوئی تیار نہیں ہوا جانے کے لیے اور سب نے اپنی آمادگی ظاہر کی، تو امام حسین علیہ السلام نے سب کو جنت کے مقامات بتائے، جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، جنت میں تمہاری منزل، یہ تم یہاں رہو گے وغیرہ۔ جب سب کو شہادتوں کی خبریں سنا دی، خوشخبری سنا دی، تو وہاں 13 سالہ حسن کا یتیم تھا، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو کر معصوم بچے نے ایک سوال کر لیا، چچا جان کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ دیکھیے،
کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے نہ ہاں کہا نہ کہا. آپ نے صرف اتنا کہا بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ موت کی تعریف کرو. ٹھیک ہے، دیکھیے گا یہ جو سوال جو کیا گیا آج سے پہلے کسی نے کسی سے نہیں کیا یہ سوال. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے جو علماء ہیں نا، ہمارے علماء وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 14 معصومین تو 14 معصومین ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر تو انبیاء بھی تو معصوم ہیں نا، فرشتے بھی معصوم ہیں. ہاں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی معصوم ہیں. تو معصوم کے درجے ہیں. 14 معصومین کی طرح جناب سیدہ کی طرح کوئی معصوم نہیں، یہ سچائی ہے. لیکن جناب قاسم کو بھی معصومین کی لسٹ میں رکھا گیا ہے. حضرت عباس علیہ السلام کو بھی معصوم کہا گیا ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھی معصوم کہا گیا. حضرت علی اصغر علیہ السلام کو معصوم کہا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی معصوم کہا گیا. درجے ہیں، ضرور درجے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زبان جناب قاسم نے بولی ہے، استعمال کیا ہے، جو جملہ بولا ہے، وہ غیر معصوم سے صادر نہیں ہو سکتا. کسی کی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکل سکتا. اصلا ایسا تاریخ میں کسی نے جملہ بولا ہی نہیں. اب جا کے اٹھا لیجئے تمام مفتیوں سے اور مورخین سے کہیے کہ تاریخ میں ایک فقرہ بتا دیں کسی نے ایسا جملہ کہا. جب پوچھا مولا امام حسین علیہ السلام نے موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے فرمایا تھا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ بابا یہ کام کیجئے اور آپ مجھے صابرین میں شامل کریں گے. بہت اچھا جواب تھا. وہ بھی 13 سال کے تھے، وہ بھی معصوم ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن حضرت قاسم علیہ السلام کا جواب جو تھا نا بالکل مختلف تھا. اور آپ نے جواب میں فرمایا چچا جان اللہ کی راہ میں شہید ہونا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. دیکھیے گا شہد سب سے زیادہ شیرین چیز ہے. جب کسی بھی میٹھی چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو شہد کی طرح میٹھی ہے. لیکن جناب قاسم نے اس سرحد کو توڑ دیا اور توڑتے ہوئے کہا کہ نہیں، شہد سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، وہ ہے موت. لیکن راہ خدا میں جو موت آتی ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور آپ سنیے گا جو مرنے والا ہے نا وہ جانتا ہے کہ موت کا مزہ کیا ہے. جو مرا ہی نہیں، جسے موت ہی نہیں، وہ کیسے جانتا ہے؟ یہ قاسم کی معرفت ہے کہ راہ خدا کی موت کا مزہ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر، اندازہ لگائیے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم شہید ہو جاؤ گے، بلکہ کہا بیٹا علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے. جب جناب علی اصغر کا نام سنا تو جناب قاسم کی غیرت جاگی اور ایک مرتبہ غیرت دار قاسم نے پوچھا چچا جان کیا اشقیاء خیمہ میں داخل ہو جائیں گے؟ اب اندازہ لگائیے گا. لیکن عصر عاشور بچہ اجازت مانگ رہا ہے. بچے کو اجازت دینے میں تأمل سے کام لے رہے ہیں آقا حسین علیہ السلام. کہا بیٹا تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو. قاسم کو جناب امام حسین نے پالا تھا اور امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. 3 سال کے تھے جناب قاسم جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. تو 3 سال کے بچے نے ہمیشہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے. اب کیا بتائیں، ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے. ماں کہہ رہے ہیں بیٹا ابھی تم گئے نہیں. کہا ماں چچا اجازت نہیں دیتے، تاخیر فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ امی فرما کو یاد آیا کہ بیٹا قاسم تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہ کیا بات ہے؟ کہ بیٹا جب 3 سال کے تھے تمہارے بابا نے تمہارے بازو میں تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا قاسم جب مصیبت میں آ جاؤ تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. بیٹا اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، اس میں امام حسن کی تحریر تھی. اس میں لکھا تھا بھائی حسین کربلا کے میدان میں میں تو نہیں ہوں گا، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا. اللہ اکبر. یہ تو شہادت کی خبر تھی، لیکن جناب قاسم کا چہرہ کھل گیا. خوشی خوشی چچا کے پاس آئے، تحریر کو پیش کیا. آقا حسین نے تحریر کو پڑھا، آنکھوں میں لگایا، گریہ کیا، مدینے کا رخ کیا. ہے میرے بھائی تمہیں اپنے غریب بھائی کی اتنا خیال تھا.
اجرکم اللہ، آپ قاسم اتنے چھوٹے ہیں کہ زرا تک نہیں پہن سکتے، اسی پیراہن پہ اس کے ساتھ جناب قاسم کو سوار کیا، سوار کرنے کے لیے جناب عباس علیہ السلام آگے آئے۔ جب رخصت ہو رہے تھے، تاریخ کہتی امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے سینے سے لگے، اتنا روئے چچا بھتیجے کہ امام حسین علیہ السلام کو غش آ گیا۔ جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف روانہ ہوئے، اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ میں حسن مجتبی نواسہ رسول کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، حسین اور عباس کا بھتیجا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہوئے جنگ کرتے جا رہے تھے، لڑتے جا رہے تھے، ارزدق شامی کو بہت اپنے بچوں پر ناز تھا، اس کے ساتھ بیٹے تھے، اس نے کہا اپنے بچوں سے، بچوں جاؤ یتیم حسن کا خاتمہ کر دو۔ ایک بیٹا آیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، دوسرا آیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اس طرح سے اس کے سارے 7 بیٹے مارے گئے۔ ارزدق شامی کو بہت غصہ آیا، اور غصہ میں امام حسن حسین علیہ السلام دور سے جنگ دیکھ رہے تھے، اور حضرت قاسم پر حملہ کرنے کی غرض سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ ادھر ہاتھوں کو اٹھایا، آقا حسین نے کہا مالک میں نے تو قاسم کو تیری راہ میں دے دیا ہے، لیکن اس مغرور کے غرور کو توڑ دے میرے قاسم کے ہاتھوں۔ اب ارزدق شامی بھی مارا گیا۔ اس کے بعد ایک حکم آیا، دیکھو ہے تو یہ بچہ لیکن حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، اس کو گھیر کر مارو۔ چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے۔ ایک حملہ پیٹ سے ہوا کہ جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ایک مرتبہ گرز جب سر پر لگا تو جناب قاسم نے آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے پہنچے۔ تاریخ کہتے ہیں جس تیزی کے ساتھ حسین ابن علی جناب قاسم کی لاش تک پہنچے، کسی کی لاش تک نہیں پہنچے۔ حسین کو تیزی سے آتا ہوا دیکھا تو دائیں جانب کا لشکر بائیں طرف آ گیا، بائیں جانب کا لشکر دائیں طرف آ گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ زندگی میں حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا؟ قاسم دنیا میں نہیں رہے۔ آواز دیے، بیٹا قاسم تمہارے چچا پر کتنا سخت ہے کہ تم مدد کے لیے بلاؤ، اور جب پہنچے تو مدد فائدہ نہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ عباس علمدار بھی پہنچے، دونوں بھائیوں نے اپنے دوست ردائیں کو اٹھا کر اس معصوم بچے کے جسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کیا۔ اللہ اکبر! جب قاسم کو اٹھانا چاہا وہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اب آگے دامن میں قاسم کے ہاتھوں کو جسم کو اٹھایا اور خیمے کی طرف رخ کیا۔ کہا بہن زینب، بابی مروہ کے بازوں کو تھامو، میں مقتل سے قاسم کا لاشا لا رہا ہوں، یہ دلہا خون سے نہائے ہوئے آ رہا ہے، میرا قاسم میرے بھائی کی یادگار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔